آج کے سالار اردو پیپر کے اداریہ کالم سے ایک اہم موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس تحریر میں اسرائیل کی گنڈا گردی اور دنیا کی خاموشی پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو موجودہ حالات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب مغربی ایشیا میں جنگ سے پیدا ہونے والے بحران کے درمیان ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان 14 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا، لیکن خونخوار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گنڈا گردی اور اس کی انتہا پسندی نے اس جنگ بندی کو خطرے میں ڈال کر دنیا کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ جب تک امریکہ کی سرپرستی ہے تب تک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جنگ بندی کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد خونخوار اسرائیلی فوج نے لبنان پر تابڑتوڑ حملہ کر کے 300 سے زیادہ لوگوں کا قتل کر دیا اور دنیا ایک بار پھر تماش بین بنی رہی۔ یہ عجیب بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگ میں مشترکہ محاذ کے طور پر حملے کر رہے تھے، تاہم جب دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہوا تو اسے ٹھوس شکل دینے کے بجائے خونخوار اسرائیل نے معاہدے کو توڑنے کا پس منظر تیار کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اسرائیل اور امریکہ کی بے لگام بیان بازی نے پہلے ہی بگڑتی ہوئی صورتحال کا خدشہ پیدا کر دیا تھا۔ یہ بھی ستم ظریفی ہے کہ لبنان پر اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے ایک بار پھر آبنائے ہارمز کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ یقیناً ایران کے اس موقف کو اس کا رد عمل کہا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سارے منظرنامے میں اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور تکبر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس دن سے اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کیا، اس دن سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس کے اثرات صرف مغربی ایشیا تک محدود نہیں رہیں گی۔ اس کے بعد ایران نے فطری حکمت عملی کے تحت آبنائے ہارمز کو بند کرنے پر مجبور ہوا، اور اس کے بعد دنیا کے بیشتر ممالک کو قدرتی تیل اور گیس کی سپلائی روک دی گئی۔ ان ممالک میں حالات نسبتاً قابو میں رہے جن کے پاس متبادل تھے، تاہم ہندوستان سمیت کئی ممالک کو پیٹرولیم، ڈیزل اور کھانا پکانے والی گیس کی قلت کا سامنا ہے، جس سے عام لوگوں کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ آبنائے ہارمز کے کھلنے سے جہاز رانی کی سہولت اور صورتحال میں بہتری آئے گی، تاہم لبنان پر اسرائیل کے تازہ حملے میں بڑے پیمانے پر عام شہریوں کی ہلاکت کی خبروں اور اس کے بعد ایران کے رد عمل نے امن کی امیدوں پر ایک بار پھر سایہ ڈالا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جنگ بندی کے شرائط میں لبنان پر اسرائیلی حملوں کو روکنا بھی شامل ہے تو ان پر عمل درآمد کے بجائے شہری اہداف کو نشانہ بنانے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ مزید برآں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ بھی کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اسرائیل ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کر دے گا۔ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اشتعال انگیز لہجے کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ یہ حیران کن ہے کہ جنگ بندی اور اس کی شرائط پر اتفاق کے بعد ٹرمپ لبنان پر حملے کو معاہدے سے الگ قرار دیتے ہیں۔ کیا اسے امن کی پہل کی کمزوری کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا؟ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ جنگ بندی اور اسرائیلی حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے یہ پیشین گوئی کرنا شک نہیں ہے کہ جنگ بندی کب تک چلے گی۔ اب سب کی نظریں اسلام آباد میں شروع ہونے والے اجلاس پر ہیں۔ اگر امریکہ و اسرائیل نے مکاری اور دھوکہ دڑی سے کام نہیں لیا تو یقیناً یہ جنگ بندی پائیدار ہو سکتی ہے، ورنہ مستقبل قریب میں عزم و ہمت اور حوصلے کے آگے طاقت کے نشے میں بدمست ظالم حکمرانوں کی شکست یقینی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مغربی ایشیا میں اس جنگ کا خامیازہ دنیا کے زیادہ تر ممالک برداشت کر رہے ہیں، اور اگر مستقل جنگ بندی نہ کی گئی تو اس کے منفی اثرات پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں عالمی سیاست ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں مائٹ از رائٹ یعنی طاقت ہی سب کچھ ہے کا تصور دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ جنگ کے دوران عالمی سطح پر عوامی قرضوں میں اضافہ ہوا، لیکن اس مشکل وقت میں بھی ہندوستان نے بہترین قرض کے انتظام کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مثال قائم کی ہے۔ ہندوستان کا کل قرض سے جی ڈی پی کا تناسب 81% ہے، جو تمام بڑی عالمی معیشتوں میں سب سے کم ہے۔ دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے قرضوں کے بوجھ کے باوجود ہندوستان معاشی استحکام برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ ہندوستان کے پاس اس وقت $680 بلین سے زیادہ کا زر مبالغہ ذخیرہ ہے۔ مودی حکومت سے توقع ہے کہ وہ جنگ سے متاثرہ ایم ایس ایم ایز کے قرضوں پر غور کرنے کے لیے کریڈٹ گارنٹی اسکیم کے نفاذ میں تیزی لائے گی۔ اس سے روس اور نیوزیلا سے خام تیل کی سپلائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ان سب باتوں کے درمیان جنگ بندی کے دوران اسرائیل کی گنڈا گردی اور لبنان میں بے قصور لوگوں کے قتل عام پر دنیا کو اب خاموشی توڑنی ہوگی، کیونکہ اس کی چنگاری چاروں طرف پھیل گئی۔